اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب هل یجعل للناس یوما علی حدۃ فی العلم کہ باب اس بارے میں کہ کیا امام عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی دن الگ سے مقرر کر سکتا ہے۔ تو حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثني ابن الأصبحاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين۔ اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ باب کیا امام عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی الگ دن مقرر کر سکتا ہے۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبد الرحمن ابن عبداللہ اصبہانی نے کہا میں نے ابو صالح ذکوان سے سنا، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے، عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں ہم پر غالب ہو گئے، تو آپ اپنی طرف سے خاص ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے۔ آپ نے ان سے ایک دن ملنے کا وعدہ فرمایا، اس دن کو نصیحت کی اور شریعت کے احکامات بتائے، اور ان باتوں میں جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ بھی بتایا کہ تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیجے تو وہ بچے آخرت میں اس کے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے، یعنی اگر 3 بچے فوت ہو گئے ماں کی زندگی میں تو بچے ماں کو جہنم سے آگ کے لیے سے آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا اگر 2 بچے بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 2 بھی، تو اگلی حدیث بھی چونکہ یہی حدیث متن سیم ہے تو اس کو امام بخاری جو ہے ایک تو سیم متن سے اگر دوسری حدیث ملتی ہے تو ہمیشہ وہ پہلی حدیث کی تاکید کرتی ہے، اس کو مضبوط بناتی ہے۔ تو امام بخاری یہاں پر ان وجوہات سے لائے ہیں کہ ایک تو اس کی تاکید کے لیے، دوسرا اس میں جو ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن اصبہانی، ان کا پورا نام پچھلی حدیث میں نہیں تھا تو یہاں پر پورا نام ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبحاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا۔ اچھا، تو یہاں تک یہ دوسری حدیث ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ دوسری سند بتا دی امام بخاری نے، اور فرمایا کہ انہوں نے یہی بات جو آگے اوپر ہم نے پڑھی یہی حدیث بتائی، یہاں پر صرف سند بیان کی ہے امام بخاری نے۔ اب نیچے ایک اور سند سے بتا رہے ہیں کہ وعن عبد الرحمن ابن اصبہانی قال سمعت ابا حازم عن ابی ہریرہ قال ثلاثۃ لم یبلغ الحنث۔ تو اب یہ دوسری ایک اور سند، تیسری سند لائے ہیں امام بخاری یہاں پر سیم حدیث کی، مگر یہاں پر راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہے، مگر یہاں پر ایک تھوڑی سی زیادتی ہے متن میں، اور وہ کیا ہے؟ ثلاثۃ لم یبلغ الحنث، تو یہ لم یبلغ الحنث کی زیادتی ہے ابو ہریرہ کی روایت میں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ 3 بچے فوت ہوں گے تو ماں کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گے، تو یہاں پر یہ بتایا کہ وہ 3 بچوں کی صفت بتائی کہ ابھی وہ اس عمر کو نہ پہنچے ہوں جبکہ بچوں کے گناہ لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ بلاغت سے پہلے
گناہ نہیں لکھے جاتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی عورت کے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ماں کی زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں، تو پھر اس عورت کے لیے یہ بچے جہنم کی آڑ بن جاتے ہیں، جہنم کی آگ سے آڑ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اب اس کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں زیادہ۔ تو باب امام بخاری نے اس باب میں اس حدیث کو باب کیوں باندھا کہ عورتوں کے لیے ایک دن مقرر کرنا چاہیے، جیسے کہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی دن مقرر کرنا چاہیے۔ اور چونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے، صرف عورتوں کے لیے ایک دن مقرر کیا تعلیم کے لیے، تو یہاں پر ایک طرح سے امام بخاری عورتوں کی دینی تعلیم پر کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی 2 اور باب جو باندھے تھے جو ہم پڑھ چکے، اس میں بھی ایک میں شوہر کے لیے اجر و ثواب بتایا گیا تھا کہ اگر وہ بیوی کے لیے دین کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے تو شوہر کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسری میں یہ بتایا تھا، یہ باب باندھا تھا کہ امام جو ہے یا حکمران جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے بندوبست کرے۔ اب اس میں دوبارہ ایک باب باندھا کہ امام جو ہے صرف عورتوں کے لیے بھی الگ دن مقرر کرے۔ تو یہ ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کے اوپر بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں جو بھی قرآن اور حدیث میں احکامات ہیں نا، اس میں مردوں صرف مرد نہیں ہوتے، عورت مرد سب کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جو ظاہر ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں، بہت سے اس کے فضائل بتائے گئے ہیں، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، وہ سارے کے سارے مرد عورت دونوں کے لیے ہے، لیکن ان احادیث میں صرف عورتوں کے لیے الگ سے زور دیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو دیکھیں ہماری شریعت میں عورت کو دبا کر رکھنے کا کہ عورت کا درجہ کم ہے، وہ صرف گھر میں رہے، اس کا دین تعلیم سے اس کا تعلق نہ ہو، اس طرح کی جہالت کو پسند نہیں کیا گیا عورتوں کے لیے، بلکہ عورتوں کی تعلیم کو زور دیا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ دیکھیں، اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے بہت نام کمایا اور بڑی بڑی عالمہ اور بڑی بڑے اسکالرز بنی، اور ان سے کئی مردوں اور عورتوں نے تعلیم سیکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے کہ ان سے کئی صحابہ کرام نے بھی ان سیکھا۔ تو اس باب میں، اس حدیث میں ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ عورتوں کو خود بھی تعلیم میں دلچسپی ہونی چاہیے اور ان کے لیے بندوبست بھی کیا جائے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا اہم مسئلہ جو یہاں پر ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نابالغ بچے مر جاتے ہیں تو ایک مسلمان عورت کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے کہ اگر اس کے 2 یا 3 بچے اس سے پہلے، اس کی زندگی میں بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں تو وہ بچے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس عورت کے لیے اس بچے اس کے لیے شفاعت کریں گے اور اس کے لیے جہنم سے اس کے گناہ معاف ہوں گے، وہ جہنم سے کی آگ سے بچ جائے گی۔ تو یہاں تو اس میں صرف عورتوں کے لیے ہے، تو لیکن دوسری احادیث موجود ہے کہ یہی اجر باپ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ باپ جو ہے وہ بھی، اس کے لیے بھی یہی اجر ثابت ہے۔ لیکن جو ہے ظاہری بات ہے کہ مسلمان کے لیے یہ چیز ہے، یہ حکم، کافر کے بھی بچے تو معصوم ہی ہوتے ہیں، کافروں کے، مشرکین کے بچے بھی معصوم ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ اجر نہیں ہے، ان کے لیے یہ فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث سے امام بخاری نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ صرف ایک بچہ بھی اگر مر گیا تو ماں کے لیے وہ جہنم سے آڑ بن جائے گا۔ تو
اور دوسری بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے شفاعت کریں گے. یہ بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا اذن دے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو دیکھیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے اگر بڑے بھی ہوں اور جوان ہو کر بھی مر جاتے ہیں والدین سے پہلے، تو یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے یہ اجر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کے لیے جو معصومیت کی عمر میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شفاعت کا اذن دیا رکھا ہے. جیسے ہم نے شفاعت کے بارے میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے شفاعت ہوگی. اللہ جسے چاہے گا اس کو شفاعت کا موقع دے گا. تو ان میں سے ایک یہ معصوم بچے ہیں مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالیٰ یہ تحفہ دے گا کہ وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر بچہ بڑا بھی چلا جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑا صدمہ ہے. تو اگر اس پر بھی والدین صبر سے کام لیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کس فیصلے پر کوئی ناراضگی یا کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو انشاءاللہ ان کا بھی اجر و ثواب ضرور ہوگا، صبر کا اجر و ثواب ضرور ہوگا. تو اب یہ ہے کہ شفاعت معصوم بچوں کو حاصل ہوگی. اگر وہ بلوغت سے پہلے مر جائیں گے تو شفاعت کا اذن ان کو دیا جائے گا اور وہ اپنے والدین کے حق میں شفاعت کریں گے. لیکن اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ صرف مسلمانوں کے بچوں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس سے ہمیں یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اگر صحیح اس دین پر ہوں گے، وہ خود جو ہیں وہ ان کا عقیدہ صحیح ہوگا، توحید پر ہوں گے، اور وہ جو ہے نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، تو ان کو یہ فائدہ ہوگا. اگر ایک بدعتی ہے، مسلمان گھر میں تو پیدا ہوا لیکن بدعت کرتا ہے یا شرکیہ کام کرتا ہے، جیسے آج بہت سے مسلمان کرتے ہیں، تو دیکھیں شفاعت جن لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ شفاعت دے گا تو اس کے بارے میں یہ قرآن اور حدیث میں واضح کر دیا گیا ہے کہ شفاعت صرف وہی لوگ کر سکیں گے جن کو اللہ اذن دے گا، اور صرف ان کے لیے کر سکیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور اتنی شفاعت کر سکیں گے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کو ناراض کرتا رہا اور اللہ کی ناراضگی میں ہی دنیا سے چلا گیا، تو پھر وہ بچے جو ہے وہ اس کے لیے سفارش کا پھر واللہ عالم، پھر اس کو فائدہ ہونا نہ ہونا پھر اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دل میں تسلی بھی نہ رکھے انسان کے کوئی بات نہیں. اگر مثال کے طور پر یہ حدیث سن کے انسان سوچے کہ اچھا تو میرے ساتھ میری زندگی میں یہ ہوا تھا تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو ایسے نہیں ہے. کیونکہ انسان کو دیکھیں اسی بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر کے بچے بھی معصوم ہوتے ہیں، لیکن پھر کیوں کافروں کو شفاعت نہیں ملے گی، ان کے بچوں کی شفاعت نہیں ملے گی؟ کیونکہ ان کا اپنا عمل ان کا بد عمل اور ان کا شرک ان کے بیچ میں آ جائے گا. اس وجہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان خود جو ہے، ماں باپ خود جو ہے وہ صحیح عقیدے پر ہوں اور نیک اعمال کرنے والے ہوں. پھر دوسری بات یہ کہ بچوں کو بھی ظاہر ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروانا چاہیے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنی چاہیے، اور ان سے جو دین کے نیک اعمال جو ان کی ایج کے لحاظ سے ہو ان کو سکھائے جائے، ان کا صحیح عقیدہ بنایا جائے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور دوسری کنڈیشن جو ہے وہ صبر ہے، کیونکہ صبر کے بغیر اگر انسان ایسی باتیں کرتا ہے، صدمہ تو بہت بڑا ہے، لیکن انسان اگر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اللہ نے ظلم کر دیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، تو اس طرح کی باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں انسان اگر راضی نہیں ہے،
اگر انسان اپنے آپ کو یہ تسلی دے کہ مجھے اللہ ہی نے یہ بچے دیے تھے، اللہ نے یہ نعمت مجھے دی، اور میں نے اتنے سال تک اور جتنا بھی عرصہ میں نے بچوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا یہ اللہ کی نعمت کی وجہ سے تھا. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بس ٹھیک ہے اللہ نے وہ نعمت اب لے لی، تو انسان اللہ پر بھروسہ کرے کہ انشاءاللہ اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا. اور دوسرا یہ کہ انسان جو ہے بچوں کی تعلیم، دین کی تعلیم کے اوپر بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے. اچھا، اب باپ کے لیے کیا؟ باپ کے لیے سارا اجر و ثواب نہیں ہے، تو اس کے احادیث موجود ہے کہ باپ کو بھی یہ اجر و ثواب ملے گا اور باپ کے لیے بھی یہ فائدہ ملے گا. امام بخاری اس حدیث کو اور مقامات پر لائے ہیں. کتاب الجنائز میں لا کر انہوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اس شخص کی فضیلت جس کی کوئی اولاد مر جائے اور وہ اجر کی نیت سے صبر کرے. تو یہ امام بخاری نے واضح کر دیا کہ صبر جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ اس حدیث کو لائے. اس میں جو ہے احادیث میں تھوڑا تھوڑا آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری کہیں چھوٹا لاتے ہیں کہیں بڑا کر کے لاتے ہیں. تو بہرحال وہاں پر امام بخاری نے یہی ثابت کیا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اگر صبر کرے اور اچھے اجر کی امید کرے تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ فائدہ ملے گا. اور وہاں پر امام بخاری نے اپنے باپ کے ساتھ بشر الصابرین یہ والی سورہ بقرہ کی آیت 155 کی آیت کا ٹکڑا لائے، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ انسان جو ہے وہ اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو تکلیف دہ بات ہے، جو کوئی نعمت چلی گئی، کچھ ہوا، تو انسان کو صبر کرنا لازمی ہے. تو اس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ صبر کے ساتھ ہے یہ اجر. پھر اب ایک اور جگہ پر امام بخاری اس کو لائے ہیں کتاب الاعتصام میں. تو وہاں پر امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے. وہاں پر اس کو لمبا زیادہ بڑا لائے، اس حدیث کو تھوڑا اور بھی ہے اس میں. اور اس میں یہ ہے کہ جب ایک عورت نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے جواب نہیں دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ 3 بچوں کے لیے یہ اجر ہے، تو ایک عورت نے پوچھا، وہ ام سلیم تھی. ام سلیم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے ہاں نہیں کہا تھا، بلکہ تھوڑی دیر خاموش رہے تھے. پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 2 کا بھی یہی اجر ہے. تو اس سے یہ لیا گیا، علماء نے یہ مطلب لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کیا آپ نے، کیونکہ یہ ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات سوال کیا جاتا تھا تو آپ فوراً سے جواب نہیں دیتے تھے، پھر وحی نازل ہو جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے لوگوں کو. تو امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی رائے سے دین کے احکامات نہیں بتاتے تھے، بلکہ اللہ کی وحی سے بتاتے تھے. جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے سکھاتا وہی باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے. تو گویا یہ چیز ایک طرح سے ہمارے دین کے علماء کے لیے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ علماء کرام بھی جہاں تک قرآن اور حدیث کی نصوص سے مسائل کے حل بتا سکتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی قیاس اور اپنے اجتہاد سے مسائل کے فتوے نہ دے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دین کے علم میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے اور اللہ کے حکم کے بعد مسئلہ بتاتے تھے، تو پھر علماء کو جلدی نہیں کرنی چاہیے رائے دے کر فیصلہ کرنے میں. تو یہ انشاءاللہ یہ سارے مسائل ثابت ہوئے اس حدیث سے. اب جنرل خلاصہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور جب انسان کو کوئی بھی دکھ پہنچتا ہے دنیا میں، تو اگر وہ مسلمان، اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اپنے عقیدے کو صحیح رکھنے والا ہے اور نیک اعمال کرنے والا ہے، اب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو کانٹا بھی لگ جاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اگر کوئی کسی کی اولاد چلی جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑا صدمہ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی
اس کے لیے ایک طرح سے آخرت کا فائدہ اس کے لیے لکھ دیا. تو مگر ظاہری بات ہے کہ ایک مومن مسلمان کو صبر ضروری ہے اللہ کے فیصلوں پر، اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا ضروری ہے. دوسرا، اپنا عقیدہ صحیح رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل بات تو انسان کا اپنا عقیدہ اور اپنا عمل ہے جو کہ فائدہ دیتا ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے آخرت میں فائدہ دیں گے، کسی کی شفاعت سے دیں گے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیں گے. یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں ہم کو اس تسلی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے لیے جنت جو ہے، جنت ہمارا انتظار کریے. کیونکہ قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا. تو اب جہنم پر سے گزرنے میں کیا ہے کہ انسان جتنے اس کے اچھے اعمال ہوں گے، جتنا ایمان اس کا پختہ اور کامل ہوگا، اتنی جلدی سے وہ وہاں سے گزر جائے گا. پل صراط کی بات ہے یہ کہ پل صراط سے اتنی جلدی سے گزرے گا انسان جتنے زیادہ اس کا ایمان پکا ہوگا اور جتنے اعمال اس کے صحیح ہوں گے. تو ورنہ بہت جیسے گناہ گار لوگ بہت آہستہ آہستہ گزریں گے، ان کے بہت سی رکاوٹیں ہوں گی، اور ان کے پاس روشنی کم ہوگی، کیونکہ نیک اعمال سے روشنی ہوگی. تو انسان یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں کلمہ گو ہوں تو مجھے تو جنت مل جائے گی، کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد بہت سے لوگ جنت میں بعد میں اللہ تعالیٰ، ان کا ایمان صحیح ہوگا، ان کے اندر توحید ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا ان کو. تو انسان ہمیشہ کوشش دنیا میں یہ کرے کہ اسے جہنم کی آگ سے بالکل مکمل طور پر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھ لے اور پل صراط سے تیزی سے پار کر دے. اور اس کے لیے انسان کو مسلسل ایمان کے ساتھ نیک اعمال سے کوشش کرنی چاہیے. یہ ساری بشارتیں ہیں ہم کو، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، حدیث میں بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خوشخبریاں ضرور ہے، لیکن صحابہ کرام کو جن کو جنت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، دنیا میں ان کو بشارت دے دی گئی تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے یہ خوشخبری دے دی تھی جنت کی، پھر بھی انہوں نے اپنے اعمال میں کبھی کمی نہیں کی تھی. تو ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے عقیدے کو صحیح رکھے، اور پھر نیک اعمال کی کوشش کرتا رہے. اور ظاہری بات ہے کہ نیک اعمال کے لیے دین کا علم ضروری ہے. تو پھر انسان اپنا علم حاصل کرے، کیونکہ امام بخاری دیکھیں اس کتاب کو کتاب العلم میں لائے ہیں، اس حدیث کو، اور پھر اس سے یہی مطلب نکالا ہے کہ عورتوں کی تعلیم ضروری ہے. تو مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، سب کے لیے دین کی صحیح تعلیم ضروری ہے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھے اور اس پر عمل کریں. تو انشاءاللہ ہماری حدیث مکمل ہوئی. میں اس کو اسٹاپ کرتی ہوں ابھی، تو ہم پھر